اب آئیے میں اپنی گفتگو کا آغاز اپنے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اختر رضا خان ازہری کے ایک مشہور زمانہ نعت سے کرتا ہوں. اور میں طرز میں نہیں پڑھوں گا، نہیں تو طرز میں پڑھوں گا تو پھر شاد بھائی کو بھی دقت ہو جائے گی. میں تحت لفظ میں پڑھوں گا اور اس امید کے ساتھ پڑھوں گا کہ کل قیامت کے دن جب آقا کے ثنا خوانوں کو، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا. دیکھیے بات دوسروں کی بات تو نہیں ہو رہی ہے نا، آقا کی بات ہوگی اور آپ سبحان اللہ نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے؟ اس لیے توجہ. اور میں بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں ہم کسی کی غیبت کر رہے ہیں، کسی کی چغلی، نتیش کمار کی بات ہو رہی ہے، لالو پرساد کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں بات ہو رہی نا حضرت. تو یہاں نہ تو کسی لیڈر کی بات ہو رہی ہے، نہ کسی پولیٹیشین کی بات ہو رہی ہے، نہ ادھر. دیکھیے یہ غبارہ بھی اپنے وجود کو فنا کر کے یہ پیغام دے رہا ہے کہ مسلمانوں تمہارا بھی وجود ہماری طرح ہونا چاہیے. کیا مطلب؟ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. یہ غبارہ یہ بتا رہا ہے کہ ہر لمحہ نبی کی ذات پہ اپنے وجود کو قربان کرنے کے لیے تیار رہو، اور اسی وقت تک تمہیں زندگی حاصل ہوگی جب تک کہ مصطفیٰ مصطفیٰ زبان پہ ہوگا. اور اگر مصطفیٰ مصطفیٰ نہیں ہے تو پھر زندگی آپ کی بھی ختم ہو جائے گی. اس لیے ذرا توجہ کے ساتھ سنیے کہ ہم یہاں کسی کی بات نہیں کر رہے ہیں. اور میرا ایک اپنا اصول ہے صاحب، مشاد بھائی بھی جانتے ہیں، ہمارے مولانا اختر صاحب قبلہ بھی جانتے ہیں، ہمیں لوگوں سے کوئی مطلب نہیں ہے. ہم تو اس امید کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ مدینے کے مصطفیٰ قبول کر لیں، بس سرکار قبول کر لیں، یہی کافی ہے. اس لیے کہ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، یا رسول اللہ ہنوز نام تو گفتن کمال بی ادبست. ہزار بار بھی مشک و گلاب سے ہم اپنی زبان کو دھلیں، پھر بھی یا رسول اللہ ہم آپ کا نام لینا بے ادبی سمجھتے ہیں. بیٹا ذرا ادھر دیکھو، آنگن باڑی میں نہیں آئے ہو، ابھی تقریر سن رہے ہو تو منہ کھول کے تقریر نہیں سننی ہے، منہ بند کر کے آنکھیں کھول کے تقریر سنو. ہاں جی، اور سبحان اللہ الحمدللہ بھی بولتے رہو. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہزار بار بھی مشک و گلاب سے ہم اپنی زبان کو دھلیں، پھر بھی یا رسول اللہ ہم آپ کا نام لینا بے ادبی سمجھتے ہیں. یہ کیا کم ہے کہ مصطفیٰ آپ نے منتخب کر لیا، ہم آپ کا ذکر کر لے رہے ہیں. اور یہاں جتنے لوگ موجود ہیں سب خوش نصیب لوگ ہیں. مجھے یہ تحقیق کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے کہ آپ کا پرسنل لائف کیا ہے، بس ہم اتنا جانتے ہیں کہ یہاں جو بیٹھا ہے مصطفیٰ کا غلام بیٹھا ہے، نبی کا دیوانہ بیٹھا ہے. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ کتنا پب جی آپ کھیلتے ہیں اور کتنا فری فائر کھیلتے ہیں. ہمیں اس سے بھی مطلب نہیں کہ یوٹیوب پر آپ سدھو موسے والا کو سنتے ہیں یا ہونی سنگھ کو سنتے ہیں. ہمیں اس سے بھی غرض نہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں اپنے موبائل اسکرین پہ اپنی انگلیوں کے ساتھ. ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں. ہمیں مطلب صرف یہ 1 گھنٹے اور 1.5 گھنٹے سے مطلب ہے کہ آپ یہاں جتنی دیر بیٹھے ہیں باتیں مدینے کے مصطفیٰ کی ہو رہی ہے، باتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہیں. تو ذرا جی لگا کے بولیے سبحان اللہ، الحمدللہ، ہاں ماشاء اللہ، اللہ اکبر. اگر کلمہ پڑھو تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آج سب کو اسی سے دقت ہے، لیکن دقت ہے تو ہم اور دقت بڑھائیں گے. پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں اس امید سے نعت پڑھتا ہوں کہ کل قیامت کے دن جہاں حضرت حسان کو پکارا جائے، جہاں حضرت ابو عبیدہ بن جراح آئیں، جہاں حضرت کعب ابن وکی آئیں، جہاں آقا کے ثنا خوان صحابہ آئیں، جہاں آقا کے ثنا خوان تابعین کو آواز دی جائے، سیٹی کم کرو، جہاں حضرت امام شرف الدین بوسیری صاحب قصیدہ بردہ آئیں، جہاں پہ حضرت عبد الرحمن جامی تشریف لائیں، میدان محشر میں جہاں بریلی کے تاجدار امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کی آمد ہو، جہاں حضرت مصلح الدین سعدی شیرازی کی آمد ہو، تو جہاں تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان ازہری کی آمد ہو، تو ہم بھی پیچھے پیچھے چلیں اور ہم تو کہیں کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. اور پل سے مجھ سا بھی گنہگار گزر جائے گا، ہوگی سرکار کی رحمت جو گنہگار کے ساتھ. اور ہم بھی مظہر سے سنیں گے کوئی نعت رنگی، ہم بھی مظہر سے سنیں گے کوئی نعت رنگی، گر ملاقات ہوئی شاعر دربار کے ساتھ. تو اس امید کے ساتھ ہم نبی کی نعت پڑھتے ہیں. تو آئیے ذرا وہ سنیے وہ نعت شریف کیا ہے. میرے حضرت عرض کرتے ہیں مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یا رسول اللہ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، اور آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں. یہاں تو 4 کتاب پڑھنے کے بعد کہتا ہے سب کہ جسٹ لائک مائی بگ برادر، ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں. اور یہاں تو عالم یہ ہے کہ ان کا چہرہ تو والضحیٰ، ان کی زلفیں واللیل اذا سجا،
ان کا ہاتھ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کا سینہ الم نشرح لک صدرک، میرے آقا زبان کھولیں تو وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا، مصطفیٰ کا سینہ الم نشرح لک صدرک، میرے آقا کی آنکھیں وما زاغ البصر وما طغى، مصطفیٰ کی حقیقت قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ یہ پورا قرآن آپ پڑھیں نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف ہے۔ نبی کی بارگاہ کا ادب، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ آقا کی بارگاہ کا ادب، اور جو لوگ ادب کریں ان کے دل کی کیفیت، تو پھر اللہ فرمائے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ یہ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہوں گا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یا رسول اللہ آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، اور آب و گل میں نور کی پہلی کرن، آپ مینس پانی، گل مانا مٹی، آپ تھوڑا سا آپ سپورٹ کریں گے، سبحان اللہ بیچ میں بولیے گا، ابھی نہیں جہاں رکوں گا تو، آب و گل میں نور کی پہلی کرن، جان آدم جان حوا آپ ہیں، اور آپ کی رویت ہے دیدار خدا، آپ کو دیکھنا اللہ کو دیکھنا، من رانی فقد رأى الحق، جس نے مصطفیٰ کو دیکھا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا۔ تو آپ کی رویت ہے دیدار خدا، جلوہ گاہ حق تعالیٰ آپ ہیں، اور یا رسول اللہ آپ کی خاطر بنائے دو جہاں۔ یہ پوری نعت شریف اس لیے پڑھتا ہوں صرف انہی دو مصروں کے لیے، اور مجمع میں نہیں پڑھتا، تنہائی میں اکیلے میں پڑھتا ہوں کہ یا رسول اللہ آپ کی خاطر بنائے دو جہاں۔ مولانا اختر صاحب قبلہ، آپ کی خاطر بنائے، اللہ فرماتا ہے کہ آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں۔ اور ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم تو یہی تمنا کرتے ہیں، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا، جب قبر اندھیری میں گھبراؤں گا میں تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا۔ اسی تناظر میں حضرت نے عرض کیا کہ آپ کی طلعت جو دیکھا جان دی، یا رسول اللہ آپ کی طلعت جو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، یہاں دیکھ کر جان دی، اور جب قبر میں گئے تو مصطفیٰ آپ کی جلوہ گری ہے۔ اور ہم تو موت کو وش کرتے ہیں صاحب، موت کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن موت کی تیاری تو ہمیشہ ہونی چاہیے نا، ہر وقت۔ اور ابھی ایک خاتون جنہوں نے اسلام قبول کیا، وہ کہتی تھی کہ موت آ جائے۔ جب لوگ ان سے پوچھا گیا کہ یہ ابھی تو آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھی ہیں اور مرنا کیوں چاہتی ہیں، تو کہنے لگی کہ میں نے بڑے ریسرچ اور تحقیق کے بعد اسلام قبول کیا، اور میں اس لیے مرنا چاہتی ہوں کہ جب میں قبر میں جاؤں تو ہم تو یہاں آقا کا کلمہ ہم نے پڑھ لیا، اب میں صرف ان آنکھوں سے انہی کو دیکھنا چاہتی ہوں، اور سنا ہے کہ قبر میں مصطفیٰ کی جلوہ گری ہوگی، اس لیے ہم موت کو وش کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں۔ اور مقطع میں میرے حضرت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بردرت آمد گدا بہرے سوال، آپ کے در پہ اختر رضا سوالی بن کے حاضر ہے، چونکہ ہم تو منگتے ہیں داتا آپ ہیں مصطفیٰ، ہم تو بھکاری ہیں سرکار آپ ہیں مصطفیٰ، اور یہاں تو عالم یہ ہے کہ واللہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ مصطفیٰ ہم کہیں بھی رہیں، یہ کون سا گاؤں ہے حضرت؟ پرسا، چیتن پرسا، چیتن پرسا میں کوئی ہو یا سنہو میں ہو یا کہیں بھی کوئی ہو میرے بھائی، یا مکیر میں ہو، آپ کہیں بھی وہ اللہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ آپ دل سے آہ کیجئے، مدینے کے مصطفیٰ یقیناً سماعت کریں گے، اور سماعت کا عالم تو یہ ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے او کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً سماعت کرتے ہیں، ہم آپ ہی سے مانگیں گے سرکار، اس لیے کہ آپ کی شان تو یہ ہے رب یوتی وانا قاسم، میرا رب مجھے دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، اور میرے آقا فرماتے ہیں میں دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ اللہ کی نعمتوں کی تقسیم کروں، رب کی نعمتوں کی تقسیم کے لیے مصطفیٰ جان عالم کی جلوہ گری ہوئی ہے۔ ہمیں تو بھوک لگتی ہے نا میرے دوستو، اس وقت بھی ہم مصطفیٰ کو یاد کرتے ہیں، ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے اس وقت بھی مصطفیٰ مصطفیٰ، ہم پہ غموں
کے بادل منڈراتے ہیں، اس وقت بھی مصطفیٰ مصطفیٰ، بس مصطفیٰ مصطفیٰ زبان پہ ہو، اس لیے کہ لب واں ہیں آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ اور یا رسول اللہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، اس بارگاہ میں نو نیور نتھنگ نر بٹ اف سو، اس طرح کا کوئی لفظ نہیں ہے، وہاں صرف ایک لفظ یس یعنی ہاں، واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، وہاں کوئی نہیں سنتا میرے دوستو۔ اور آقا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں میرے دوستو کہ دینے کا عالم تو یہ ہے کہ بڑی حیرت ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ حاتم تائی بڑا، غور سے سنیے گا، حاتم تائی بڑا سخی ہے، حاتم تائی کی، بیٹا بات مت کیجیے پلیز، لسن ٹو می جسٹ پلیز، غور سے سنیے، اور ساؤنڈ فاؤنڈ بھی ادھر ادھر مت کیجیے، بہت اچھا مائک آپ کا بج رہا تھا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ حاتم تائی بڑا سخی ہے، صاحب بہت خرچ کرتا تھا، لوگ اس کے پاس آتے تھے، تو جب پوچھا گیا کسی سے کہ حاتم کے پاس کب لوگ آتے تھے، کہنے لگا کہ ایک دروازے سے لوگ آتے تھے، دوسرے دروازے سے چلے جاتے تھے، پھر آتے تھے پھر حاتم دے رہا ہے، پھر آتے تھے پھر حاتم دے رہا ہے۔ جب ایک صحابی تک یہ بات پہنچی تو صحابی کہنے لگے تم حاتم کی سخاوت کی بات کرتے ہو، تم حاتم کے دینے کی بات کرتے ہو، اور تم کہتے ہو کہ ایک دروازے سے کوئی آئے پھر دے پھر چلا جائے، دوسرے دروازے سے آئے پھر حاتم اسے عطا کرے، تیسرے دروازے سے آئے، یہاں تک کہ 7 دروازوں سے کوئی آئے حاتم اسے نوازتا جائے۔ ارے وہ حاتم کا در ہوگا کہ 7 دروازے سے لوگ آئیں پھر بھی ان کی ضرورت پوری نہ ہو، یہ در مصطفیٰ ہے، یہ دہلیز مصطفیٰ ہے، یہ مقام مصطفیٰ ہے، یہاں 7 بار نہیں بلایا جاتا، ایک بار اتنا دیا جاتا ہے کہ قیامت تک کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک بار صرف دیا جاتا ہے، بار بار نہیں کہ آؤ آؤ لو، بھئی آؤ نہ لے لو ایک ہی بار، صدیوں تک کافی ہے، نسلوں تک کے لیے کافی ہے۔ کعبے کی چابی رسول اللہ نے، شاد بھائی، کعبے کی چابی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو دیا تھا نا فتح مکہ کے موقع پہ، جناب عثمان ابن طلحہ کو دیا تھا نا، طلحہ ابن عثمان کو کعبے کی چابی بلا کے دیا تھا، اور معلوم ہے میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت تک تمہاری نسل میں یہ چابی ہوگی۔ آج بھی کعبے کی چابی اسی صحابی رسول کی نسل میں موجود ہے۔ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں، کعبے کے دروازے پہ کھڑے ہو کے مصطفیٰ نے جب چابی عطا فرمایا تھا تو مصطفیٰ دیکھ رہے تھے کہ نسلیں سب کی ختم ہو جائیں گی، میں جس کو چابی دے رہا ہوں اس کی نسل قیامت تک رہے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت علامہ غلام غوث قادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ اس لیے ہم کسی کی جے بجے نہیں پکاریں گے، لانگ لیو پھلا نیتا چلا نیتا فلانے صاحب، کوئی صاحب نہیں، کسی کی جے بجے ہم کیوں پکاریں؟ کیا غرض ہم کو؟ ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، بولے یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، اس طرح کام چلے گا، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولے یا رسول اللہ، اے ماشاءاللہ یار، بس انہی سے لو لگائیے۔ یہ محبت کی بات ہے صاحب، عشق کی بات ہے، یہ جلدی سمجھ میں نہیں آتی۔ ابھی لطیفہ سنانے لگوں، ہنسنے ہنسانے کی بات ہو تو بڑی اچھی باتیں ہوں گی۔ وہی کعبے کا طواف مصطفیٰ کر رہے تھے، اور دل میں خواہش ہوئی کہ کعبے کے اندر جا کے نماز پڑھوں، تو یہ جناب ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے نا، طلحہ ابن عثمان، کہنے لگے محمد کعبے کے اندر انٹری نہیں ہوگی آپ کی۔ اور جب مکہ فتح ہوا، کعبے کے اندر سے بتوں کو نکال کے پھینک دیا گیا۔ آج میرے آقا نے بلایا ہے اس صحابی کو، کہا بلاؤ ان کو، اور بولا، اب وہ ڈرنے لگے کہ صاحب بات کیا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی چابی انہیں عنایت فرما دیا۔ میرے آقا سرور کائنات نے عطا فرمایا فتح مکہ کے روز، آج بھی ان کی نسل میں کعبے کی چابی موجود ہے۔ تو ہم تو انہی سے مانگیں نا، انہی سے مانگیں، اپنے مصطفیٰ سے مانگیں۔ اور ہم جن کے غلام ہیں نا، ہم جن کے غلام ہیں، ساری کائنات کے مالک و مختار مصطفیٰ، سورج کو واپس بلانے والے مصطفیٰ، چاند کو 2 ٹکڑا کرنے والے مصطفیٰ، ابو جہل کی بند مٹھیوں میں جو کنکریاں تھیں، تھوڑا سا جب میں زور لگاتا ہوں تو سیٹی مارتی ہے بھائی، ابو جہل کی بند مٹھیوں میں جو کنکریاں ہیں، ان کنکریوں سے کلمہ پڑھانے والے مصطفیٰ۔ خود توجہ رہے، آقا کی بات ہو رہی ہے نا، جب آقا کی بات ہو تو بیچ میں سبحان اللہ بھی بولنا چاہیے۔ اچھا یہ بتائیے اس سے دقت کیا ہوتی ہے بھائی؟ ہم سے لوگوں نے کہا کہ مولانا آپ بھی بہت سبحان اللہ بلوانے لگے، ہم نے کہا میں گالی دلواتا ہوں کیا؟ حضرت مجھے بتائیے، گالی دلوا رہا ہوں کیا یا جھوٹ بلوا رہا ہوں؟ بھائی سبحان اللہ، ہماری پاکی بیان کرنے سے کیا اللہ پاک ہے؟ ہم بیان کریں نہ کریں اللہ پاک ہے، لیکن ہم کہتے ہیں سبحان اللہ تاکہ ہم پاک ہو جائیں۔
ہماری زبان پاک ہو جائے. تو حدیبیہ کے میدان میں انگلیوں کی گھائیوں سے پانی کا چشمہ جاری کرنے والے مصطفیٰ، لکڑی اٹھا کے جنگ احد میں عکاشہ ابن محصن جیسے صحابی کے ہاتھوں میں دے کر تلوار بنانے والے مصطفیٰ. اور کوئی پوچھے عکاشہ سے، ان کا نام عکاشہ ہے، UKKASHA، عکاشہ ابن محصن. ان سے کوئی پوچھے تو کہنے لگے کہ رسول اللہ نے تو لکڑی اٹھا کے مجھے دیا تھا، مجھے تو اتنا ہی یاد ہے. احد کا میدان، سامنے احد پہاڑی ہے نا، بیچ میں وادی ہے ابھی جو قبرستان ہے جہاں حضرت حمزہ لیٹے ہوئے ہیں. احد کا میدان ہے، رسول اللہ نے مجھے لکڑی اٹھا کے دیا تھا، لیکن وہ لکڑی احد میں جو تلوار بنی نا، جب تک زندہ رہا میرے ساتھ وہی تلوار بن کے رہی. لکڑی کو تلوار بنانے والے مصطفیٰ. اور مسجد نبوی میں جس لکڑی کے ممبر پہ نبی خطبہ دیں اور چند دنوں کے بعد جب خطبہ دینا بند کریں تو لکڑی کا ممبر جن کے فراق میں رونا شروع کر دے، جسے دنیا استون حنانہ کے نام سے جانتی ہے، یہ میرے آقا کی شان. او مصطفیٰ کہ جناب پیارے آقا سرور کائنات حضرت قتادہ کی نکلی ہوئی آنکھ کا ڈھیلا باہر آ جائے، اپنا لعاب لگا کے اس جگہ پھٹ کر کے پہلی آنکھ سے زیادہ روشنی عطا کرنے والے مصطفیٰ، یہ میرے آقا کی شان. تو ہم تو اس مصطفیٰ کے غلام ہیں، چپے چپے پہ جن کی حکمرانی ہے. اور یہ کوئی لطیفہ نہیں ہے، حدیث شریف ہے. آقا فرماتے ہیں کہ لوگوں، ہر نبی کے زمین میں وزیر ہوتے ہیں اور آسمان میں، میرے بھی زمین میں وزیر اور آسمان میں وزیر ہیں. وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ چپراسی کے، BDO صاحب کے، کلرک کے نہیں، DM کے بھی وزیر نہیں ہوتے. وزیر ہوتے ہیں بادشاہ کے. میرے آقا بادشاہ ہیں، مالک خالق کل نے مصطفیٰ کو مالک کل بنایا ہے. میرے آقا بادشاہ ہیں، اور بادشاہت کا عالم یہ ہے کہ ان کے وزیر آسمان میں بھی دو ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام. اور زمین پہ بھی میرے آقا کے وزیر ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حکومت کا عالم یہ ہے صاحب کہ جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. اور جہاں میں ان کی چلتی ہے، یہ کوئی گاؤں محلہ اور ملک کی بات نہیں ہو رہی ہے، کشمیر سے کنیا کماری اور گجرات سے اسم، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمیں کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں. اسی لیے میرے دوستو، میرے بھائیوں، بس انہی سے لو لگائیے اور تنہائی میں پڑھا کیجئے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی. اس میں اولا پہلے ہے، اعلیٰ نہیں ہے. اولا مینس معلوم ہے کیوں پہلے اولا ذکر کیا؟ سب سے اولا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی تو مسلمانوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے. تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ سب سے اولا یعنی سب سے قریب مصطفیٰ ہیں. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا، بولیے ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. یہ کیڑے مکوڑے آ کے ٹویٹر پہ گندگی پھیلاتے ہیں حرام خور، اور کوئی ٹی وی چینل پہ آ کے کسی پارٹی کی نیتری وہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کمنٹ کرے گی، ہم اس کی بات سنیں گے. یہاں تو عالم یہ ہے کہ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. اور میرے اعلیٰ حضرت آگے عرض کرتے ہیں، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی. انبیاء سے کروں عرض کیوں مالی کو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی. اور غم زدوں کو رضا مستدیجے کی ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ارے منہ بھی تو چاہیے نا. ہماری بھوجپوری میں، یہاں بھی بھوجپوری بولی جاتی ہے نا، ہاں تھوڑی سی ٹون الگ ہوگی سیوان کی طرف سے. یہاں پہ ہماری بھوجپوری میں ایک کہاوت ہے کہ منہ با تارا لگے، ہاں تارا پاس منہ با، تارا بھیری، شاید یہاں بھیری بولتے ہیں ہم لوگ، یعنی آپ کے پاس منہ ہے. ارے منہ بھی تو ایسا چاہیے نا کہ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، فقط اشارے سے سب کی نجات ہو کے رہی. جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. تو کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ.
صلی اللہ علیہ وسلم. اب آئیے کچھ اہم چیزیں آپ کی سماعتوں کی دہلیز، کیونکہ ابھی میں خالص رسول پاک کا میلاد پڑھ رہا تھا. میرے پیارے آقا، چونکہ انہی کی باتیں ہوں گی، باتیں تو مصطفیٰ، ابھی آگے بھی باتیں انہی کی ہوں گی نا، اور باتیں کیا قیامت تک بس انہی کا چرچا ہو، اور کل میدان محشر میں بھی ہم کہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. حاضرین محترم، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. ہم مسلمان ہیں اور ہماری زبان پہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے آقا ہماری رہنمائی کرتے ہیں. آپ کا تعلق جس بھی شعبے سے ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر نازل ہونے والا کلام یعنی قرآن شریف، ساری چیزیں اللہ کی کتاب کے اندر موجود ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن شریف کے اندر، ذرا توجہ سے سنیے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول اللہ کی زندگی ایک نمونہ زندگی ہے، ایک آئیڈیل اور رول ماڈل زندگی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اب مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں قرآن کے قریب ہونا ہے اور رسول اللہ کے قریب ہونا ہے. نماز کا حکم ہوا قرآن کے اندر، میرے آقا نے نماز پڑھ کے بتا دیا. 5 وقت فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء سب کو پڑھنا چاہیے صاحب. قرآن شریف میں نیئر اباؤٹ لگ بھگ 700 ٹائمز 700 جگہوں پہ نماز کا ذکر ہے. لیکن نماز سے ہم بہت غافل ہیں. ایک طرف تو ہم رسول پاک کی محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور وہی آقا فرماتے ہیں کہ تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. جہاں میرے آقا خوشبو کا ذکر کرتے ہیں، وہیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا جعلت قرۃ عینی بالصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ فجر میں ہم مسجد نہیں جاتے، ظہر ہم نہیں پڑھتے، عصر، مغرب اور عشاء تک کی نماز نہیں پڑھتے. 5 وقت 24 گھنٹے میں بار بار ہر جلسے میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جس بچے کی عمر 10 سال ہو گئی ہے، مرتے دم تک بیمار ہیں، بیٹھ کے پڑھیے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھیے، لیکن 5 وقت کی نماز پڑھیے. میرے آقا نے اس کا امپورٹینس اور اس کی اہمیت بیان آپ نے کر دیا. روزہ کا حکم ہوا، میرے آقا نے روزہ رکھ کے بتایا. حج فرض ہوا، میرے آقا نے حج کر کے بتایا. زکوٰۃ فرض ہوئی، صحابہ سے نکلوا کے زکوٰۃ بتایا. اب چونکہ انسان کی بنیادی ضرورت، انسان کی فطرت کی ضرورت، ایک تو اسلام کا نظام عبادت ہے جس میں نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ ہے. لیکن اسلام صرف نظام عبادت کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام کا نظام معاشرت بھی ہے، اسلام کا آئلی نظام ہے. اس آئلی نظام میں جب فطرت کے تقاضے یہ ہیں کہ جب ایک لڑکا جب جوان ہوتا ہے، ایک بیٹی جب بڑی ہوتی ہے، تو فطرت اس بات کا ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اس کا نکاح ہونا چاہیے، اس کی شادی ہونی چاہیے. اب لڑکی کی شادی کس سے ہو، لڑکا کی شادی کس سے ہو؟ تو نکاح جب بھی ہوگا لڑکا اور لڑکی کے بیچ ہی ہوگا. نکاح شادی جب بھی ہوگی ایک بیٹی اور بیٹے کے بیچ ہی شادی ہوگی. اب آئیے ذرا مقنن اعظم، پیغمبر اعظم، پروفٹ آف ہیومنیٹی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کو کیا پیغام دیتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج وإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ذرا غور سے سنیے گا، رسول اللہ نے کتنا پیارا پیغام دیا. اگر اسی پیغام پہ عمل ہو جائے تو آج کا یہ جلتا ہوا سماج امن و شانتی کا گہوارہ بن جائے گا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے جوانوں کی جماعت، اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو تم نکاح کرو. یا رسول اللہ ہم نکاح کیوں کریں؟ آقا فرماتے ہیں نکاح سے نگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے، نکاح سے شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں جس کو نکاح کی استطاعت نہیں ہے، نکاح کی طاقت نہیں ہے، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. یا رسول اللہ ہم روزہ کیوں رکھیں؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ جو ہے خواہشات نفسانی کو توڑنے میں تیر بہدف نسخہ کا کام کرتا ہے. یعنی روزہ ہمیں رکھنا ہے اگر ہم شادی نہیں کر سکتے، لیکن شادی کر لینی چاہیے جب نکاح کا عمر ہو جائے. ہمارے یہاں بہت تاخیر سے لوگ نکاح کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہ ہو. لڑکا انجینئر ہے، لڑکا ڈاکٹر ہے، صاحب لیٹ پہ لیٹ لوگ کرتے جا رہے ہیں. آقا نے ارشاد فرمایا جب بچے جوان ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، ان کے پٹھوں میں طاقت آ جائے، ان کا نکاح ہو جائے. آپ کہتے ہیں صاحب لڑکا کھائے گا کہاں سے؟ ابھی تک تو باپ کا کھا رہا تھا، اس کی بیوی کہاں سے کھائے گی؟ تو میں کہنا چاہوں گا کہ آپ اس کو کھانا دے رہے ہیں، آپ اس کے رزق کے مالک ہیں. آپ ہی کا بیٹا 9 مہینہ تک آپ کی بیوی کے پیٹ میں تھا، آپ اس کو کھانا دے رہے تھے. ماں کے پیٹ میں جو اللہ رزق ہمیں پہنچا رہا ہے. ہم نے تو بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ جن کی شادی نہیں ہوتی، بے روزگار ہوتے ہیں، اور جیسے ہی نکاح ہوتا ہے نکاح کی برکت ان کو حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں باروزگار بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے. اس لیے نکاح سے چونکہ کنسنٹریشن حاصل ہوتا ہے. اب اللہ فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ،
तुम औरतों से निकाह करो। अब इससे पता ये चला कि शादी जब होगी लड़के की तो लड़की से शादी होगी, लड़की का निकाह होगा तो लड़के से होगा। ये कौन सा दुनिया का प्रोपेगेंडा है कि साहब इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया और ऐलान कर दिया होमोसेक्सुअलिटी और लेस्बियन और गे कल्चर के हवाले से कि साहब लड़के लड़के आपस में शादी कर सकते हैं। अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ, हिंदू धर्म की संस्कृति या हिंदू धर्म के रीति रिवाज में भी इस चीज को गलत कहा जाएगा, हर धर्म इसे बुरा कहेगा, लेकिन आजादी है साहब, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं लड़का हूँ, जिस्म मेरा है, मैं चाहूँ तो लड़के से शादी कर लूँ, क्या जरूरी है किसी लड़की से शादी करूंगी। एक बेटी कहती है माई बॉडी माई चॉइस, माई बॉडी माई चॉइस। मेरी बेटी कह रही है बाबा माई बॉडी माई चॉइस, मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, मैं अपनी सहेली के साथ जिंदगी गुजार लूंगी। अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं हाथ जोड़ के आपसे कहना चाहता हूं, बताओ तो आप मुझे बताइए कि कैसे आप कह सकते हैं माई बॉडी माई चॉइस। अगर मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा आप दे रहे हैं तो कौन चाहता है जिस्म का मालिक कि उसके जिस्म पे झुर्री आ जाए, कौन चाहता है कि वो बूढ़ा हो जाए। ये काली दाढ़ी है, मेरी अभी ब्लैक दाढ़ी है, 33 साल मेरी उम्र है, लेकिन मैं आपसे पूछना यह चाहता हूं कि 33 साल का गुलाम गौस कादरी यहां मौजूद है, मैं तो चाहूंगा हमेशा मेरी दाढ़ी काली रहे। मेरे चाहने से क्या हो जाएगा, मेरे चाहने से क्या मेरी दाढ़ी काली रहेगी? नहीं नहीं, एक दो दाढ़ी सफेद हो चुकी है और ये सफेद दाढ़ी इंडिकेट कर रही है कि गुलाम गौस कादरी तुम्हारी सारी दाढ़ी सफेद होगी अगर तुम्हारी उम्र ज्यादा होगी तो, यानी उम्र जैसे जैसे बढ़ेगी। आप कहते हो मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो फिर हमें मायोपिया है, दूर के लोग दिखाई नहीं देते तो हमने चश्मा क्यों लगा लिया? होना तो ये चाहिए था कि बगैर चश्मा के हम देखते, लेकिन चश्मा उतर जाए नहीं देखेंगे। अगर आपका जिस्म आपकी मर्जी है तो आज मेकअप लगा के मेरी बेटी घूम रही है, आज मेकअप लगा के कोई बेटी घूम रही है, होना तो ये चाहिए था बगैर मेकअप के वो खूबसूरत दिखाई देती, फिर कहता मेरा जिस्म मेरी मर्जी। आप कहते हो मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो फिर कोई हैंडीकैप क्यों हो जाता है? आप कहते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो फिर कान से क्यों नहीं सुनाई देता, आंख से क्यों नहीं देखते, दांत क्यों टूटता है, बाल क्यों झड़ जाते हैं? अगर मेरा जिस्म मेरी मर्जी है तो हर इंसान खूबसूरत होना चाहता है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, हर बेटी जवान रहना चाहती है, लेकिन बुढ़ापा चूंकि सबको आना है, ऐश्वर्या भी बूढ़ी होंगी, कटरीना को भी बूढ़ा होना है, करीना भी बूढ़ी हो चुकी हैं, करिश्मा को भी बॉलीवुड से निकाल दिया गया, ये कंगना जो चिख रहे और चिल्लाती हैं इन्हें भी बूढ़ा होना है, तो बूढ़ी तो सबको होना है। जो खातून बॉलीवुड के नचनिया और जो बजनिया हैं उन्हें भी बुढ़ापे तक पहुंचना है। तो अगर मेरा जिस्म मेरी मर्जी है तो फिर ये कौन सा तुम्हारा नारा है? मैं डंके की चोट पे कहता हूं अल्लामा अख्तर रजा साहब किबला कि ये नारा ही अपने आप में धोखा है, ये फरेब है, ये झूठ पर मबनी नारा है। अरे दुनिया वालों, हमें मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा नहीं चाहिए, ये नारा तुम्हें मुबारक हो, हम गुलामे मुस्तफा हैं, हम ये नारा देते हैं ये जिस्म भी अल्लाह का है, मर्जी भी अल्लाह की चलेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा गुलाम गौस कादरी सिवानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिस्म अल्लाह का है, ये जिस्म अल्लाह ने दिया है, मर्जी मेरी कहाँ है, अल्लाह की मर्जी है। दिल तो यही चाहता है कि फजर का वक्त है सो लो, हम कहते नहीं मशीयत अल्लाह की है, उठना है, वजू बना के नमाज पढ़ना है, दोपहर का वक्त है जोहर में आराम कर लो, नहीं मस्जिद चलते हैं, अल्लाह का हुक्म है, हुक्म अल्लाह का चलेगा। सुपरियरिटी जो हासिल होगी वो सिर्फ अल्लाह के लिए है, जो सुप्रीमेसी हम किसी को देंगे अल्लाह ताला को देंगे। क्योंकि हम मुसलमान हैं तो मुसलमान का मतलब होता है टोटली सरेंडर टू अल्लाह, यानी अपने वजूद को अल्लाह के हवाले करना। हमारा उठना अल्लाह के लिए, हमारा बैठना अल्लाह के लिए, हमारी शादी अल्लाह की रजा के लिए, बच्चों की तरबियत अल्लाह की रजा, बीवी से मोहब्बत अल्लाह की रजा और खुशनुदी के लिए, किसी मेहमान की इज्जत अल्लाह की रजा के लिए, हम किसी को कुछ दें अल्लाह ताला के लिए, किसी से कोई चीज रोके अल्लाह तबारक ताला के लिए, हम किसी से दुश्मनी करें अल्लाह की रजा के लिए, किसी से दोस्ती करें अल्लाह की रजा के लिए, टोटली सरेंडर टू अल्लाह। माई बॉडी माई चॉइस नहीं, बल्कि मुसलमान होने का मतलब यह होता है कि टोटली सरेंडर टू अल्लाह, मुकम्मल अल्लाह के हवाले, अपना क्या कुछ है। और जब बंदा इस मकाम पे पहुंचता है तो उसे खुशी भी हासिल होती है तो अल्लाह का शुक्र है, और गम भी मिले तो अल्लाह का शुक्र है। ये उसकी पोजीशन हो जाती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं अल्लाह का बंदा बन जाइए, अल्लाह के हवाले हो जाइए। और शादी जब भी होगी ना
تو لڑکا اور لڑکی کے. میری بیٹی اگر کہے کہ بابا میں شادی نہیں کرنا چاہتی تو میں کہوں گا کہ بیٹا فطرت سے آپ بغاوت کر رہی ہیں. میرا بیٹا کہے کہ بابا میں شادی نہیں کرنا چاہتا, وہ بھی فطرت سے بغاوت کر رہا ہے. نکاح کا ایک وقت ہے, وقت پہ نکاح ہو جائے, معین وقت پہ. اب جب شادی ہو جائے تو آپ نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, حج کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, صدقہ دیتے ہیں, آپ کو ثواب ملتا ہے نا. لیکن آئیے رسول اللہ کی بارگاہ میں, آقا فرماتے ہیں کہ اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین, کہ جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو اس کا دین مکمل ہو جاتا ہے, اپنے ایمان کو مکمل کر لیتا ہے. اللہ اکبر. یہ نکاح کا یہ امپورٹنس ہے. یہ نکاح ہے کیا؟ بخاری کی حدیث پڑھیے, آقا نے تو ارشاد فرمایا میں یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. مصطفیٰ فرماتے ہیں whoever guarantees for me what is between his jaws, it means his tongue, and what is between his legs, it means his genital area, I guarantee for him the paradise. آقا فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی مجھے دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دے رہا ہوں. دو ڈاڑھوں کے بیچ جو زبان ہے اور دو جانگوں کے بیچ جو شرمگاہ ہے, تم ان کی ضمانت دو حفاظت کی, میں تجھے جنت کی ضمانت دے رہا ہوں. اور نکاح میں کیا ہے؟ نکاح کی یہی برکت ہے کہ نگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے. اس لیے میں کہنا چاہوں گا کہ نکاح ہو, وقت پہ ہو. اب سوال, اب آخری بات سنیے ذرا غور سے, بہت اہم چیز ہے. چونکہ پنکھا چلنے کے باوجود بھی جو پوزیشن ہے, لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے جس حال میں اللہ رکھے. کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے کہ گرمی زیادہ ہے تو فلاں زیادہ ہے تو چلاں زیادہ ہے. بس اتنا کہوں گا کہ گرمی کے موسم میں اتنا تو ضرور آپ کریں کہ اپنے گھروں کی چھتوں پہ, ایک دم میری پوری تقریر بھول جائیے گا, کوئی بات نہیں, پوری تقریر بھول جائے, لیکن اس کو یاد رکھیے گا, اپنے گھروں کی چھتوں پہ, مڈیروں پہ, یا جہاں پرندے آ سکتے ہوں, جہاں چڑیا پہنچ سکتی ہو, پیالے میں پانی ضرور رکھ دیجیے گا. کل صبح کو پیالے میں ہر چھت پہ پانی, ہر مڈیر پہ پانی, کھپڑیل ہے کچھ بھی ہے گھر کے سامنے پانی, تاکہ جب پرندے گزریں, جب چڑیا ادھر سے گزرے تو اتر کے 2 گھونٹ پانی پی لے اور پانی رکھنے والے کے لیے دعا کر دے. آقا فرماتے ہیں کہ یہ صدقہ ہے ایک مسلمان کی طرف سے. آقا نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ تم پودا لگاؤ, پیڑ لگاؤ, درخت لگاؤ. یا رسول اللہ درخت کیوں لگائیں؟ آقا فرماتے ہیں کہ درخت لگانے والا درخت کو لگا دیتا ہے, وہ بھی نہیں جانتا کہ اس کا پھل اسے ملے گا نہیں ملے گا, اس کے سائے میں وہ بیٹھے گا یا نہیں بیٹھے گا. مثال کے طور پہ یہ پیڑ ہے جو آدمی لگایا ہے, کیا اسے پتا ہے کہ اس کے سائے میں وہ بیٹھے گا؟ نہیں نا. آقا فرماتے اسے خبر نہیں ہوتی, اور وہ شخص قبر میں چلا جاتا ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کوئی چڑیا بھی اس درخت کے پاس بیٹھے تو اس کے بیٹھنے کا ثواب بھی اللہ اس بندے کو عطا فرماتا ہے. کوئی شخص بھی اس میں سے پھل کھائے اس کا ثواب اس بندے کو اللہ عطا فرماتا ہے. گرمی کا دن چل رہا ہے نا, موسم میں ہم کہہ سکتے ہیں, ایسا یہ نہیں کہیں گے گرمی زیادہ, لیکن گرمی کا دن تو چل رہا ہے نا. بائک لے کے چلتے ہیں سڑک پہ, دیکھتے ہیں کہ ٹھنڈی جگہ ملے, ہم چاہتے ہیں درخت کے نیچے بائک لگائیں, ٹھنڈی جگہ پہ بائک لگائیں, 4 ویلر پارک کریں ٹھنڈی جگہ پہ. تو درخت تلاشتے تو ہم ہیں, لیکن اللہ نے ہم کو زمین دیا ہے تو درخت لگاتے کیوں نہیں ہیں, پودے لگاتے کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے میں کہنا چاہوں گا ہر گھر کے سامنے اگر جگہ ہے تو پھولوں سے سجائیے. بے مطلب کے موبائل لے کر ٹیپ ٹاپ کرنے سے بہتر ہے کہ 1 گھنٹہ محنت کیجیے, کدال اٹھائیے. ہم دیہاتی لوگ ہیں, ہاں کدال چلانے سے فٹ رہیے گا. یہ گائے رکھے ہیں اگر تو یہ جو کیا بولتے ہیں لیدی کاٹنے والا جو کل ہوتا ہے وہ مشین, اس سے کاٹیے, جنریٹر سے مت کٹوائیے, تاکہ آپ کا یہ مسلس ٹھیک رہے. ہم لوگ تو کچھ کام نہیں کیے تو جس طرح ہیں اسی طرح ہیں, لیکن محنت مشقت کرنا چاہیے. کھیتوں میں کام کیجیے, گھروں کے سامنے پھول پودا یہ سب لگائیے, پیڑ پودا, اور پانی ضرور رکھیے گا. تو بات کیا چل رہی تھی, اسی ضمن میں نے گرمی کے حوالے سے ایک بات کی کہ نہیں, اب رنجی مت چلائیے, درود شریف پڑھیے, اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا. بات کیا چل رہی تھی کہ شادی. اب اس کو غور سے سنیے گا. نکاح کے لیے ایک چیز ہے کہ ہم جسے بہو منتخب, ایک مسئلہ ہوتا ہے بہو منتخب کرنا, اپنے لیے بیوی کا انتخاب, یا اپنے بیٹے کے لیے بیوی اور اپنے لیے بہو منتخب کرنا, یا اپنی بیٹی کے لیے شوہر اور اپنے لیے داماد منتخب کرنا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا داماد کیسا ہونا چاہیے, ہے نا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میری بہو کیسی ہونی چاہیے. تو غور سے ذرا سنیے گا. آج ہم ہر چیز کو دیکھتے ہیں, آج ہم پرائمری چیز, پہلی چیز کو کیا دیکھتے ہیں
کہ ہم جسے بہو بنانے جا رہے ہیں خوبصورت ہے کہ نہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو سمدھی ہے بینک بیلنس ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں فیملی بیک گراؤنڈ کیسا ہے. لیکن کاش رسول پاک کی ایک حدیث شریف آپ سن لیتے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تنکح المرأة لعربین لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا فاظفر بذات الدین تربت یداک. آقا فرماتے ہیں کہ تم جسے بہو منتخب کرنے جا رہے ہو تو انتخاب کا معیار اگر خوبصورتی ہے، چلو خوبصورتی کی بنیاد پہ، مال و دولت کی بنیاد پہ، فیملی بیک گراؤنڈ خاندانی پس منظر کی بنیاد پہ نکاح ہو جائے، لیکن یاد رکھنا پہلی چیز دینداری ہے. دینداری کو فوقیت دینے کی ضرورت ہے. ہم کسی لڑکی کو دیکھنے کے لیے گئے اور عجب تماشا ہے صاحب، آج کل ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں عجب تماشا ہے. 10 لوگ جائیں گے ایک لڑکی کو دیکھنے کے لیے. اس باپ سے پوچھئے جس باپ کی بیٹی کو ہم دیکھنے کے لیے گئے ہیں، باپ کا ہاتھ اس کے سینے پہ ہوتا ہے، اس کا دل دھڑکتا رہتا ہے کہیں میری بیٹی ناپسند نہ ہو جائے. اگر میری بیٹی کو کوئی ناپسند کر دے گا پھر گاؤں میں چرچا ہوگا کہ مہمان واپس کیوں چلے گئے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ دوسرے مہمان بھی نہیں آئیں گے. بیٹی کا درد کون جانتا ہے؟ بیٹی کا باپ جانتا ہے. صاحب ہم تو بیٹے والے ہیں، ہم کیا جانے بیٹی کا درد، لیکن بیٹی کا درد جاننے کے لیے بیٹی کا باپ بننا پڑتا ہے. یہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ نعرہ لگانے سے نہیں ہوتا کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. ایک بیٹی IAS میں ٹاپ کر گئی، شروتی شرما. پورے سوشل میڈیا پہ ہلہ ہے کہ شروتی شرما ٹاپ کی ہیں 2021 اور 22 کے UPSC کے ایگزام میں. 3 بیٹیاں ٹاپ کی ہیں. یار اگر شروتی شرما بیٹی ہے اور ملک کی بیٹی ہے اور UPSC میں ٹاپ کی ہے تو کٹیہار کی ماہ نور کس کی بیٹی ہے؟ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں، کٹیہار ضلع کے اعظم نگر بلاک کے اس گاؤں کی بیٹی جو ابھی میٹرک کے ایگزام میں فرسٹ کی تھی، اسے ظالموں نے اس کا اجتماعی اس کی آبرو ریزی کیا اور پھر اس کے بعد سے ان ظالموں نے اس کی ہتیا تک کر دی. اس بیٹی نے بھی تو اپنے دل میں ارمان پال کے رکھا تھا کہ مجھے نیٹ کوالیفائی کرنی ہے، مجھے ڈاکٹر بن کے لوگوں کی خدمت کرنی ہے. کیا وہ قوم کی بیٹی نہیں؟ کتنے لوگوں نے ٹویٹ کیا ہے اس بیٹی کے حوالے سے، کتنے لوگوں نے فیس بک پہ پوسٹ کیا ہے. ایک طرف ماننیہ مکھ منتری بہار کے شروتی شرما کو مبارکباد دے رہے ہیں، لیکن مکھ منتری ہونے کے ناطے آپ ملک کے آپ اسٹیٹ کے گارجین ہو، آپ کی ذمہ داری ہونی چاہیے تھی کہ اس بیٹی کی ماں تک جا کر دلاسا دیتے، اس بیٹی کی باپ کی خیریت پوچھتے. وہ ماں ڈگر ڈگر گھوم کے رو رہی ہے، فریاد کر رہی ہے، کبھی تھانے میں جا کے، کبھی بلاک میں جا کے، کبھی DM کے پاس جا کے. اس کا باپ الگ رو رہا ہے. لیکن ظالموں نے جو دن دکھایا ہے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں بیٹی آپ کی شروتی شرما ہے، IAS میں ٹاپ کر گئی تو ایک بیٹی تو ماہ نور بھی تھی نا، وہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ آگے چل کے IAS میں ٹاپ کر جاتی، نیٹ میں ٹاپ کر جاتی. لیکن اس کے ساتھ جو درندگی ہوئی. تم کہتے ہو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، ایک طرف تم دنیا کو سبق دیتے ہو اور بڑی بڑی بات کرتے ہو، اور جموں کے کٹھوا کے اندر آصفہ کے ساتھ جو تم ظالموں نے جو کچھ کیا، مجھے بتاؤ کیا وہ کسی کی بیٹی نہیں تھی؟ کیا بیٹی بیٹی کی بات کر رہے ہو؟ بیٹی کا درد جاننا ہے نا. تین حرام خور یہ لوگ نہیں بتائیں گے بیٹی کا درد کیا ہے. بیٹی کا درد جاننا ہے تو فاطمہ کے ابو محمد مصطفیٰ سے پوچھو، اور بیٹی کا درد بتائیں گے. سیدہ زینب کے بابا سے پوچھو، ام کلثوم کے والد سے پوچھو، حضرت رقیہ کے بابا سے پوچھو بیٹی کا درد کیا ہے. یہ میرے آقا بتائیں گے. اس لیے میں کہنا چاہوں گا کہ میرے دوستو 10 لوگ بیٹھ گئے. ایک لڑکی جو گریجویٹ ہے یا وسطانیہ فوقانیہ بھی کی ہے، اب اسے سورہ فاتحہ پڑھوایا جا رہا ہے. سورہ فاتحہ وہ پڑھ سکتی ہے، پڑھتی بھی ہے، لیکن لوگوں کو دیکھنے کی وجہ سے تھوڑا سا گھبرا گئی. اب اسے ریجیکٹ کر دیا جائے گا. اور وہی بیٹی پلٹ کے وہ پوچھنے والی سے پوچھے کہ تم ذرا سورہ کوثر سناؤ، تو پھر بات اندازہ لگ جائے گا. کیا شاد بھائی؟ تو یہ سب تماشا ختم کیجئے. لڑکی کو منتخب کرنے جائیں تو اس ارادے سے جائیں کہ ہمیں لڑکی کو منتخب کرنا ہے، اور 50 لوگوں کی بھیڑ لے کر نہ جائیں. پنکھا بند کرائیے پلیز، نہیں تو کوئی بات نہیں سمجھ میں آئے گی. ہاں مجھ کو اور کھانسی بڑھ جائے گی چونکہ ادھر سے پسینہ ہو رہا ہے ادھر سے ٹھنڈا شروع. درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی. ذرا غور سے سنیے، بہت آخری اسٹیج پہ میری گفتگو چل رہی ہے. اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام. آج میں بڑا بہت دل سے گفتگو کر رہا ہوں. شاد بھائی کو بھی اس کا احساس ہو رہا ہے. تو میں گفتگو بہت رک کے کرتا ہوں. ارے ماشاءاللہ تھوڑی دیر اور بیان ہو 5-7 منٹ. ارے ماشاءاللہ درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں عرض یہ کر رہا تھا
کہ جب ہم بیٹی کا انتخاب کرنے جائیں تو آقا فرماتے ہیں، مانیے اگر کوئی لڑکی کسی کو لڑکی کو ہم دیکھنے گئے، مانا کہ وہ خوبصورت نہیں ہے، مانا کہ فیملی بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے، مانا کہ اس خاتون کے پاس دولت نہیں اس کے بابا کے پاس جو آپ کو جہیز کے نام پہ دے سکے، لیکن ہم دیکھیں گے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف کتنا ہے، سیدہ فاطمۃ الزہرا کی سیرت پہ چلنے والی کتنی ہے، قرآن شریف کس قدر پڑھنے والی ہے، پھر وہ میرے گھر کی بہو ہوگی، میری دہلیز پہ اسے آنا ہے۔ اور ایک چیز میں آپ سے کہوں گا کہ کبھی بھی بہو بنانے جائیے تو عقیدے کے معاملے میں کوئی سمجھوتا مت کیجئے، ہمیں بریلویہ چاہیے، یعنی وہ بیٹی میرے گھر کی بہو ہوگی جو اعلیٰ حضرت کے مسلک پہ چلنے والی ہوگی، جس کا مسلک امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کا ہوگا۔ یہ نہیں کہ ہم کسی وہابڑین کو اٹھا کے لے کے آ جائیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کو چینج کر دیں گے، صاحب وہ کیا چینج ہوگی، وہ نہیں چینج ہوگی، بلکہ وہ تو پورے گھر کو چینج کر دے گی۔ اس لیے ضرورت یہ ہے کہ بزرگوں سے محبت کرنے والی بیٹی میرے گھر کی بہو ہونی چاہیے، جو غوث پاک کو جانے، جو خواجہ غریب نواز کا نام لے، جو محبوب الہی نظام الدین اولیاء کا نام لے، جو قطب الدین بختیار کاکی، جو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، علاء الدین علی احمد صابر کلیری، جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی، ان کا نام لیوا ہو، وہ میرے گھر کی بہو ہونی چاہیے۔ آئیے ایک ایگزامپل دیتا ہوں، پھر اپنی گفتگو میں ختم کروں گا کہ میرے دوستو، آج ہم اپنی سوسائٹی میں، میرے پاس بھی بیٹا ہے، ہم اپنے بیٹے کی بیوی منتخب کرنے جا رہے ہیں، اپنے لیے بہو منتخب کرنے جا رہی ہیں، چونکہ بہو جو ہے، بہو میرے گھر کی چوکھٹ ہے، بہو میرے گھر کی دہلیز ہے، بہو میرے گھر کی رونق ہے۔ اب ہم بہو کا انتخاب کرنے جا رہے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صاحب خوبصورتی، لیکن آئیے ہم مثال کہاں سے دیں، تو کہیں اور سے مثال نہیں دیں گے، بلکہ آئیے چلیے رسول اللہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اور میرے آقا کی تربیت یافتہ ہیں، ان کی بارگاہ کے تربیت یافتہ امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب کی بات مجھے یاد آ رہی ہے۔ کون عمر؟ وہ عمر کے جن کے بارے میں نیپولین لکھتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس اگر 2 عمر ہوتے تو پوری دنیا میں ایک کلمہ ہوتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ او عمر ابن خطاب کہ جن کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر عمر جس راستے سے گزر جائیں شیطان کو مجال نہیں کہ اس راستے سے گزرے۔ عمر ابن خطاب ہیں، رات کا پہر ہے، عمر ابن خطاب کا یہ اصول اور معمول تھا حضرت فاروق اعظم کا کہ مدینے سے باہر آپ گھومتے تھے، کون بھوکا ہے، کون ابھی جگ رہا ہے، کون سویا ہے، کون پریشان حال ہے۔ آج تو 5 سال کے لیے ایک بار ہاتھ جوڑیے، اوٹ لیجئے اور 5 سال کے لیے غائب ہو جائیے۔ جس طرح گدھے کے سر سے سینگ غائب ہے، اسی طرح نیتا غائب ہیں، اور جیسے الیکشن قریب ہوگا ماں باپ سب جنتا ہے، اور پھر جنتے کا ووٹ لیا، پھر غائب ہو گئے 5 سال کے لیے۔ لیکن یہ فاروق اعظم سے کوئی پوچھے، فاروق اعظم ٹہل رہے ہیں، ایک گھر سے آواز آتی ہے، ایک گھر جو پھوس کا گھر ہے، آواز آتی ہے، ایک ماں کہتی ہے کہ بیٹا، اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ دروش پڑھیے، ہاں، ایک ماں کہتی ہے کہ بیٹی کل میں مدینہ جاؤں گی دودھ بیچنے، تو دودھ میں پانی ملا دو، غور سے سنیے گا، دودھ میں پانی ملا دو، زیادہ فائدہ ہوگا۔ مدینے کے مارکیٹ میں، مدینے کے جب میں گھر پہ مدینے میں جو لوگ ہیں ان کے ہاں جب دودھ بیچنے جاؤں گی تو ماں نے کہا کہ اماں آپ کو پتہ ہے فاروق اعظم نے فرمایا ہے کہ دودھ میں پانی ملا کر بیچنا دھوکہ ہے۔ غور توجہ رہے جملے پہ، یہ نہیں کہ دودھ میں پانی ملانا دھوکہ ہے۔ گھر میں 1 لیٹر دودھ ہے، 5 بچے ہیں، آپ کا پرسنل دودھ ہے تو پانی ملا کے بچوں میں نہیں تقسیم کریں گے۔ غور کیجئے گا میرے پوائنٹ پہ، دودھ میں پانی ملا کر بیچنا دھوکہ ہے، اور دھوکہ اسلام میں حرام ہے۔ تو صرف دودھ میں ملاوٹ حرام نہیں ہے، یہ جو چمچم اور اسپونج کھاتے ہیں اس میں بھی ملاوٹ تو حرام ہے، چینی میں پلاسٹک ڈال کے بیچنا بھی تو حرام ہے، گل مرچ کے بدلے میں پپیتا کے بیج بیچنا بھی تو حرام ہے کہ نہیں حضرت؟ ہلدی پاؤڈر میں ملاوٹ وہ بھی تو حرام ہے، یعنی ملاوٹ حرام ہے۔ یہ تجارت کرنے والے، میں کہتا ہوں کہ تجارت کا جو اصول ہے نا، وہ اصول اگر نافذ ہو جائے جو اسلام کا اصول ہے، پوری دنیا میں سکون قائم ہو جائے گا۔ یہ کینسر کے جو مریض بڑھتے ہیں نا، صرف گٹکا کھانے سے اور سگریٹ پینے سے نہیں بڑھتے۔ ہم نے تو دیکھا کہ کوئی آدمی گٹکا بھی نہیں کھا رہا ہے، شراب بھی نہیں پی رہا ہے، سگریٹ بھی نہیں پی رہا ہے، اور اس کی کڈنی دونوں فیل ہے۔ غور کیا کیوں فیل ہے؟ ملاوٹ کی وجہ سے، کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کی وجہ سے۔
कोई चीज प्योर हमारे पास नहीं है। शुद्धा का दूध ले रहे हैं या कोई भी चीज हम ले रहे हैं ना साहब, आज आलम यह है कि हर जगह मिक्सिंग है, मिक्स करके वो स्पॉन्ज आपको दे रहा है, हर जगह मिला। यहां तक कि चावल में भी हमने सुना कि प्लास्टिक मिला के लोगों ने बेच दिया, गोश्त में भी, बकरी खस्सी के गोश्त में भी गड्ढा का गोश्त किसी ने मिला दिया। अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। और तो बड़ा सोच के खाना पीना चाहिए भाई। जब मिलावट की बात है, मिलावट मिलावट, और इसी मिलावट को खत्म करने के लिए मोहम्मद मुस्तफा की जलवागरी हुई है। मिलावट को खत्म किया है सहाबा ने। फारूक आजम ने ऐलान कर दिया किसी भी चीज में मिलावट नहीं होनी चाहिए। अब एक बेटी कहती है अम्मा दूध में पानी मिला के बेचिएगा, ये मिलावट है, और मिलावट इस्लाम में हराम है, धोखा है। तो वो तो जमाना फिर भी भला था कि दूध में लोग पानी मिलाते थे, दूध बेचने वाली औरत, और आज तो पानी में दूध मिला रही है सब। हाँ मेरी बात समझ रहे हैं ना? पहले तो दूध में पानी मिलाया जा रहा था, अब तो कोई दूध लेकर आए तो पानी में दूध मिला के लेके आ जा रहा है। तो अब उस खातून ने कहा कि बेटी कैसी बात कर रही हो, हम तो दूध बेचने वाले हैं, हमें फायदा से मतलब है। उमर तो सो रहे होंगे अपनी मस्जिद में, अपने हुजरा में, उमर को क्या खबर। फारूक आजम इस बात को सुन रहे थे। वो बेटी कहती है अम्मा आप उमर फारूक की बात कर रही हैं, मैं उनकी भी बात नहीं करती। आप कह रही कि उमर नहीं देख रहे, उमर सो रहे हैं, लेकिन मुझे तो बताइए, हम मुसलमान हैं, हमारा अल्लाह तो देख रहा है, हम दूध में क्यों पानी मिलाएंगे। अल्लाह अकबर। माँ रुक गई, माँ के रोंगटे खड़े हो गए। उसके बाद फारूक आजम ने जब ये जुमला सुना तो फारूक आजम कहते हैं अल्लाह तेरा शुक्र है कि आज भी मदीना के अतराफ में ऐसी बेटियां हैं जो तुझसे सबसे ज्यादा डरने वाली हैं। उमर मदीना की मस्जिद में आए हैं, निशान जद उस मकान को कर दिया था आपने। सुबह में अपने लोगों को भेजा, कहा कि मदीने के बाहर एक घर में निशान मैंने लगाया है, एक बेटी और उसकी माँ होगी, उसको बुला कर लाओ। अब वो खातून आई, डर रही है, अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में वो खातून भी हाजिर है, उसकी बेटी भी हाजिर है। हजरत फारूक आजम ने कहा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हजरत फारूक आजम ने पूछा ये बताओ, ये जो मेरी बेटी सामने खड़ी है, जो आपकी बेटी है, मुझे बताइए क्या इस बेटी का निकाह हो गया है। माँ ने कहा या अमीरुल मोमिनीन, हम गरीब लोग हैं, दूध बेचकर रोटी का इंतजाम करते हैं। या अमीरुल मोमिनीन, अभी मेरी बच्ची की शादी नहीं हुई है। इतना सुनना था कि वक्त के अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम हैं, अपने बेटों को बुलाया है और कहा कि तुम में से कौन है जो इस दूध बेचने वाली की बेटी से शादी करेगा। हजरत आसिम इब्ने उमर आगे बढ़े हैं, कहते हैं बाबा मैं इससे निकाह करना चाहता हूँ। हजरत फारूक आजम ने एक गुमनाम दूध बेचने वाली की बेटी का निकाह अपने बेटे से करके दुनिया को पैगाम दे दिया कि बहू बनाने के लिए फैमिली बैकग्राउंड मत देखो, बहू बनाने के लिए बहुत ज्यादा खूबसूरती मत देखो, मालो दौलत मत देखो, फकत इतना देखो कि जिसे तुम बहू बना रहे हो उसके दिल में अल्लाह का खौफ कितना है, अल्लाह का डर कितना मौजूद है। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, शादी निकाह करें तो शादी में रस्मों को हम खैराबाद कह दें तो अब इसलिए कि मैं रस्मों में हम बर्बाद हो चुके हैं। निकाह को इतना आसान बना दो कि जिना मुश्किल हो जाए, इसलिए निकाह को आसान बनाइए। सादगी, कोरोना में जिस तरह शादी हो रही थी ना, कोरोना के ज़माने में 10 आदमी जा रहे थे निकाह, मैं कहा कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि इसी बहाने तो इस्लाम की सादगी वाली शादी पे अमल हो जा रहा है। इसी बहाने ये कोविड-19 के ज़माने में सादगी वाली शादी पे तो अमल हो जा रहा है ना। इसलिए मैं कहना चाहूँगा सादगी के साथ शादी हो और चौरी कल्चर यानी जहेज के सिस्टम को ख़त्म किया जाए। एक बेटी के बाप से पूछिए, ज़िंदगी, हम तो एक टाइम खाने के लिए जाते हैं ना 300 बाराती बन के, लेकिन पूरी ज़िंदगी की तैयारी उसकी होती है। और एक वक्त खाना खाते हैं उसमें भी न जाने कितना नक्स और कमी निकालते हैं। लेकिन याद रखिएगा, खुदारा किसी गरीब की बेटी और गरीब बाप को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। एक अमीर तो अपनी बेटी की शादी कर दे जहेज़ की नुमाइश करके, लेकिन एक गरीब बाप क्या जानता है, उसे तो सुसाइड करना पड़ता है। मैं मानता हूँ कि सुसाइड करना हराम है इस्लाम में, लेकिन किसने मजबूर किया? आज के इस सभ्य समाज ने मजबूर किया है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इस चीज़ को ख़त्म करें। हो सके तो निकाह में आसानी, जितनी आसानी हो और सादगी हो पैदा करें। और जब निकाह हो जाए तो जिनकी शादी हो रही है, मुलाजिम बाबू ना, वो भी सुन रहे होंगे, निकाह के बाद आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, बीवी की जिम्मेदारी। और जिसकी शादी हो चुकी है तो मैं औरतों से भी कहूँगा, खातून लोगों से भी, कि वो भी अपनी शौहरों की इज्जत करें,
میرے آقا نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا درست ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اللہ اکبر. لیکن یہ سجدہ چونکہ درست نہیں ہے تو میں کہنا چاہوں گا کہ دونوں طرف سے بیلنس رشتہ ہونا چاہیے. میاں اور بیوی کے درمیان ایک بیلوس اور محبت ہونی چاہیے اور دونوں ایک دوسرے کی قدر کریں, دونوں ایک دوسرے کی عزت کریں. شوہر کی ذمہ داری ہے کہ جو کھائے اپنی بیوی کو کھلائے, جس درجے کا کپڑا پہنے اسی درجے کا کپڑا پہنائے, اور بیوی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کو خوش رکھے, اس کی خدمت کرے, اس کے بچوں کی نگہداشت کرے, اس کے بچوں کی تربیت کرے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کل جو شادی کی تقریب ہو رہی ہے اللہ اس میں خوب برکت عطا فرمائے. بڑی لمبی چوڑی میں نے تقریر کر دی, لگ بھگ 1 گھنٹہ سے زیادہ میرا خطاب ہوا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تقریب کو قبول کرے. اور 1 گھنٹے کی خطاب میں بلکہ زیادہ ہو گیا, اس خطاب میں اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہوگی تو مجھے معاف کیجئے گا چھوٹا بچہ سمجھ کے, اور نہیں معاف کیجئے گا تو 2 روٹی زیادہ جا کے کھا لیجئے گا تاکہ اور فٹ ہو جائیے گا آپ. اللہ فضل فرمائے, اللہ کرم فرمائے. میں اپنے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ کے 4 مصروں پہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. میرے حضرت کہتے ہیں کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی, نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو, زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے, ایک پہچان دین نبی کے لیے. اختر قادری خلد میں جا بسے, خلد واہ ہر ایک قادری کے لیے. کھڑے ہو کے اپنے آقا کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام